اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماه العدوم ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ ایک بار درود پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس بابرکت اور نورانی نشست میں یہاں موجود ہیں، اور یہ جو نشست رکھی گئی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ شہداء کے عنوان سے رکھی گئی ہے، اور عصر ظہور میں آج کے زمانے میں جو شہداء راہ کربلا میں، راہ مقاومت میں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں، ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے نشست رکھی گئی ہے۔ قابل تحسین ہیں وہ تمام دوستان، قابل تحسین ہیں وہ تمام برادران جنہوں نے ان نشست کا اہتمام کیا، اور اس موضوع کے اوپر یہاں آپ تمام جوانوں کو جمع کیا، برادران و خواہران کو جمع کیا، اور یقیناً قابل تحسین بھی ہیں، اور یہ خدا کا ایک خاص لطف و کرم بھی ہے، کیونکہ رہبر معظم رہبر شہید آیت اللہ خامنائی فرماتے تھے کہ شہداء کی یاد منانا خود شہادت سے کم نہیں ہے، یعنی شہیدوں کو یاد کرنا، شہیدوں کی یاد منانا، شہداء کی یاد اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم شہداء کے راستے کو سمجھ سکیں، شہداء کے مقام کو سمجھ سکیں، شہید کے اس رتبے کو سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ معروف آیت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ یہ نوجوان شہید جس کی آپ یہاں تصویر دیکھ رہے ہیں، شہید ابراہیم ہادی، اس کے حوالے سے ہم زیادہ گفتگو کریں گے، ان کی زندگی پہ گفتگو کریں گے، اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ کس طرح یہ ایک جوان جو 25 سال کی عمر میں درجہ شہادت پہ پہنچ جاتا، صرف 25 ایئرز، 25 سال، اور یہ مقام یہ حاصل کرتا کیسے، اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو مرتبہ ہے نا، یہ جو رتبہ ہے شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص مقام ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین فرماتے ہیں کہ انسان کو مرنا تو ہے، دیکھیں مرنا تو ہے نا سب نے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، مرنا تو سب نے، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ زندگی کا اختتام تو ہونا ہے، تو کیوں نہ سب سے بہترین اختتام کو انتخاب کیا جائے۔ سب سے بہترین انتخاب کیا ہے؟ یہ زندگی کا اختتام ہونا، سب سے بہترین انتخاب شہادت کی موت۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ پہ اور بیان فرمایا شہداء کے مقام کے حوالے سے، مقام شہادت کے حوالے سے، تو جو سنیے گا، امام حسین نے فرمایا کہ جس طرح دوشیزہ کے گلے میں سونے کا ہار اس کی زینت ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا خواتین کی زینت کیا ہوتی ہے، ان کا ہار سونا چاندی بناؤ سنگھار، امام حسین فرماتے ہیں جس طرح دوشیزہ یعنی خواتین، جس طرح دوشیزہ کے گلے میں سونے کا ہار اس کی زینت ہے،
امام حسین فرماتے ہیں مرد کی زینت اللہ کی راہ میں قتل ہونا، یعنی امام حسین نے مرد اس کو کہا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، دیکھیں زندگی کا اختتام تو ہوگا، موت تو ہمیں آنی ہے، لیکن ایسی موت کا انتخاب کیا جائے کہ جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا، قرآن کریم نے یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں بھی بیان کی، اس آیت کی میں ترجمہ بھی کرتا ہوں، تو آپ جوانوں کے لیے ترجمہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، توجہ کیجیے گا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، آپ متوجہ رہیں میری طرف، میں جلدی جلدی عرض کروں گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران، قرآن مجید کا سورہ آل عمران، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ، یعنی ان کو تم گمان نہیں کرو، یہ سوچو بھی نہیں ان کے بارے میں، وہم و گمان میں بھی اپنے یہ بات نہیں لاؤ کہ وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے ان کا مقام ہے، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، خدا کے یہاں سے وہ رزق پا رہے ہیں۔ اب آپ یہاں توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا کہ دیکھیں شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ اچھا زندہ کس معنی میں آپ کو چند مثالیں دوں گا، آپ کی سمجھ آ جائے گا، توجہ سنیے گا۔ یہ مقام شہادت کا انسان حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں ایک چیز بیان کرتا ہوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اب ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ شہید ہوگا، یہ نزلے کھانسی سے جائے گا، یہ بخار سے جائے گا، یہ ہارٹ اٹیک سے جائے گا دنیا سے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے، ایسی تقدیر ہے، لیکن تقدیر اس طرح نہیں ہے۔ تقدیر جو ہے نا، جو ہمارے ہاں مکتب اہل بیت کے اندر جو تقدیر بیان ہوئی، تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، سینس دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے نا، سینس دیا نا اللہ نے آپ کو، مجھے اور آپ کو دیا، شعور دیا، عقل دی۔ اس سینس کے ذریعے سے ہم نے ایسے راستے کو انتخاب کرنا ہے کہ جو اللہ تک جاتا، خدا تک جاتا۔ یہ شہادت کا مقام یا مقام شہادت انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بس لکھ دیا کہ اب یہ شہید ہوگا، یہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ انسان چاہے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے اس مقام کو پا سکتا، مگر اس مقام کو پانے کے لیے اسے زندگی میں کچھ کرنا ہوگا۔ جیسے شہید قاسم سلیمانی، سب کو معلوم ہے نا قاسم سلیمانی کون تھا، نام سنا ہے نا سب نے۔ شہید قاسم سلیمانی فرماتے تھے کہ شہید ہونے کے لیے، شہید مرنے کے لیے اللہ کی راہ پر شہید جینا پڑتا، پہلے زندگی میں اللہ کی راہ پر چلنا پڑتا ہے، پھر انسان اس کے بعد شہادت کے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ اب توجہ سنیے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر اللہ نے ایک نیکی رکھی ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، درجہ، مقام، ہر نیکی کا ایک مقام ہے۔ مثلا نماز ایک نیکی ہے، روزہ ایک نیکی ہے، حج ایک نیکی ہے، کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، اچھے اچھے کام کرنا نیکیاں ہیں، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی اللہ نے رکھی، درجہ، رینکس، ہر چیز کا رینک ہے، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے کوئی نیکی نہیں رکھی، سب سے افضل ترین نیکی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ سب سے افضل ترین نیکی اللہ کی راہ میں شہید ہونا، قتل ہونا ہے، شہید ہونا ہے، سب سے افضل ترین نیکی ہے۔ اب یہ مقام شہادت آپ کو سمجھ آیا کہ دیکھیں سب سے افضل ترین موت، کیونکہ دیکھیں جنت میں درجات ہیں، جنت میں مختلف درجات ہیں، جنت پہنچ جانا کمال نہیں ہے، انسان جنت جائے گا ٹھیک ہے، اور روایات میں بھی ذکر ہوا نا، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی وہ جنت جائے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر جنت میں بھی رینکس ہیں، پوزیشنز ہیں، جنت میں بھی مقامات ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ رہتے ہیں کراچی کے کون سے علاقے میں؟ فیڈرل بی ایریا بلاک 20 میں، یہ انچولی میں ابھی ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کراچی کے اندر مختلف علاقے ہیں،
DHA بھی ہے, PCHS بھی ہے, گلبرگ بھی ہے, انچولی بھی ہے, ملیر بھی ہے, مختلف علاقے ہیں نا. میں جسٹ یہ ایگزامپل ہے, مثال دے رہا ہوں, آپ مثال کے ذریعے سمجھیں گے. جنت میں بھی اسی طرح علاقے ہوں گے, پورشنز ہیں. جنت میں بھی اسی طرح درجات ہیں. روایات میں بھی ذکر ہوا, قرآن نے بھی ذکر کیا. جنت نعیم ایک نام ذکر کیا روایات میں, کچھ روایات میں آیا جنت الرضوان, جنت نعیم, جنت رضوان. پھر آیا جنت اللقاء, جس کو جنت الفردوس بھی کہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں نا, عموماً دعا کے اندر کیا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ فلاں مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ جنت الفردوس کیا ہے, توجہ سنیے گا. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام, جس کو دعاؤں میں ایک اور جملہ آپ نے سنا ہوگا جب آپ اصالہ ثواب کی مجلسوں میں جاتے ہیں, یا جب آپ سنتے ہیں مرحوم کسی بھی مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے, تو کیا کہا جاتا ہے, اس کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. اعلیٰ علیین, اب توجہ سنیے گا. اعلیٰ علیین وہ مقام ہے سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ مقام جنت کے اندر. دیکھیں جنت کے اندر درجات ہیں, آپ توجہ کریں. سب سے افضل مقام اعلیٰ علیین ہے. اور اسی طرح جہنم کے اندر بھی درجات ہیں. جہنم نیچے کی طرف ہے پستی, اور جنت اوپر کی طرف ہے بلندی. اب توجہ سنیے گا, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے, آپ اور میں, ہم سب ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نہیں, اور اس بہترین زندگی کو ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف. سکسیس زندگی, لائف کے اندر ہم اپنے سکسیس چاہتے ہیں یا نہیں. سکسیس یعنی کامیاب زندگی. اچھا, اب ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ کامیاب زندگی کیسے ملتی ہے. ابھی شہید کی طرف ہم آئیں گے, لیکن میرے ساتھ رہیں کہ اس 25 سالہ جوان نے کامیاب زندگی کیسے گزاری, کیا تھا یہ, کیسے آیا, کہاں رہتا تھا, کھیل کے میدان میں. یہ ایک بہترین باکسر تھا, شہید ابراہیم ہادی ایک بہترین باکسر, اسپورٹس مین, ایک بہترین فٹ بالر. فٹ بال کے کھلاڑی آپ کے نام ذہن میں ہے نا, آج کے زمانے میں ہے نا آپ کے ذہن میں, کون کون ہے؟ رونالڈو اور مختلف ہیں. آپ مجھے بتائیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. اور کسی کو اگر نام یاد ہے؟ میسی ہے, رونالڈو ہے, اور وہ تو خیر ریٹائر بھی ہو گئے نا, اب تو نہیں کھیلتے, اب نئے نئے کھلاڑی ہیں. اور بھی ہیں, زیڈان بھی تھا ایک, زین الدین زیدان, وہ بھی تھا, اب تو ریٹائر ہو گئے. لیکن بہرحال توجہ سنیے گا, آج دیکھیں یہ تمام کھلاڑی اپنی جگہ یہ اچھا کھیلتے تھے, اچھے پلیئر تھے, اپنے فیلڈ کے اندر بڑے ماہر تھے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہماری نشستوں میں, ہماری محفلوں میں نہیں ہوا. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. یہ کچھ ایسے ہیرے ہیں, ایسے گوہر تھے, ایسے نایاب تھے, جن کو کسی وجہ سے, اب بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ لوگ سب ماشاءاللہ سب کے اندر ٹیلنٹ ہے, کوئی کرکٹ کھیلتا ہے, کوئی فٹ بال کا شوقین ہے, کوئی کرکٹ کا, سب کے اندر ٹیلنٹ ہے. مگر نیشنل ٹیم میں کون جائے گا؟ پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں کون جائے گا؟ جانا تو سب چاہتے ہیں, مگر کیا سب جا سکتے ہیں؟ اور اگر میرٹ کے اوپر ہو تو بہت ہی اچھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا میرٹ کے اوپر, جس کے اندر ایبلٹی ہے, صلاحیت ہے, وہ جائے. اب تو یہ سنیے گا, اب یہ سارے وہ ہمارے سامنے وہ نام ہیں, بہت سارے مشہور نام ہیں جو ہمیں معلوم ہیں کھلاڑیوں کے, بہت سارے مشہور نام. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی آپ کو بہت سارے یوٹیوبرز کے نام یاد ہوں گے, معلوم ہے یا نہیں؟ یاد ہوں گے. لیکن توجہ سنیے گا, میں ایک پلاننگ آپ کو بتاؤں گا ابھی آگے چل کے, کہ دیکھیں مغرب سے مراد ویسٹ نے, اور جو امام زمانہ کے دشمن ہیں, امام زمانہ کے, ہمارے نظریے کے, شیعہ کے عقائد کے امام زمانہ کے, جن کو کہا جاتا ہے زائنسٹ, صہیونی, اردو میں صہیونی کہتے ہیں, اور انہیں زائنسٹ کہا جاتا ہے, زائنسٹ. انہوں نے بہت ساری ایسی پلاننگیں کی ہیں جس سے ہمارے جوان انگیج ہیں. آپ لوگوں سب کو انگیج ہے. مثلا آپ کے سامنے آج رول ماڈل کون ہے؟ سب آپ بتائیں گے, ابھی میں سب سے پوچھوں گا, آپ بتائیں گے. کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوگا نا آپ کے لیے, ہے یا نہیں ہے؟ آپ بننا چاہتے ہیں کچھ, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی اسپورٹس کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, کوئی سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ آپ بننا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے, کیا
ہمیں اگر ڈاکٹر بننا ہے اچھا، تو ہمارے پاس جو رول ماڈل ہیں کیا وہ یورپین اور امریکن ہی ہیں؟ کیا ہمارے پاس اپنا کوئی رول ماڈل نہیں ہے؟ اپنے سے مراد مسلمان، شیعہ، اپنے سے مراد ایسے لوگ، ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ اب میرے ساتھ پہلے یہ رہیں، میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا سکسیسفل لائف، کامیاب زندگی۔ کامیاب زندگی بھائی حاصل کیسے کریں؟ قرآن آپ کو بتائے گا۔ آئیں اب ہم توجہ سے سنیے گا۔ کامیاب زندگی ہمارے، میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں کامیاب زندگی کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، جاہ و حشم، پروٹوکول ہے، یہ ساری چیزیں، وہ کامیاب زندگی، ٹھیک ہے۔ ایک کامیابی کا معیار یہ ہے۔ لیکن ایک کامیابی کا معیار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے کہا کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں۔ اچھا، آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا، اور کسی کے ذہن میں سوال ہو تو ابھی ہم آخر میں 10-15 منٹ کا سیشن رکھیں گے سوالات کا، تو آپ نے سوال کرنا ہے مجھ سے، میں پھر اس کا جواب دوں گا۔ لیکن ابھی جو آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ سوال کو، ابھی شاید آپ کے پاس کوئی بک وغیرہ تو نہیں ہے ورنہ آپ سوال نوٹ کر لیتے، لیکن اپنے ذہن میں رکھیے گا سوال، جو بھی سوال ہوگا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے اوپر۔ مال کمانا اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام منع کرتا ہے کہ آپ پیسے نہیں کماؤ، نہیں بھی پیسے کمانے، بزنس مین بننا ہے، اچھا تاجر بننا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ مگر ہمیں دیکھنا ہے اللہ کے قانون، اس کے رولز آف ریگولیشنز کے مطابق بنانا۔ جب ہم اللہ کے رولز سے ہٹ کر کام کریں گے تو ہم دنیا میں مست ہو جائیں گے، دنیا پرست بن جائیں گے، ہمیں اللہ نہیں ملے گا، خدا نہیں ملے گا۔ اب ہمیں سمجھنا اس چیز کو ہے۔ دیکھیں جنت میں نے آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا؟ مقامات ہیں۔ جنت میں مقامات ہیں، جنت نعیم، جنت رضوان، جنت اللقاء، جنت الفردوس جس کو کہتے ہیں۔ اب سب جنت تو چلے جائیں گے، مگر یہ جو شہداء ہیں نا، ان کا مقام الگ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ابھی انچولی میں رہتے ہیں یا کراچی کے کسی اور علاقے میں رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں ڈی ایچ اے میں کون کون رہنا چاہتا ہے؟ نہیں رہنا چاہتے، یا یہیں انچولی میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ یہی پسند ہے یا آگے کوئی اچھے علاقے میں جانا چاہتے ہیں؟ ڈی ایچ اے میں کون نہیں رہنا چاہتا بھائی؟ سب چاہتے ہیں کہ کراچی کا سب سے بہترین علاقہ، بڑے بنگلوز ہیں، سڑکیں اچھی بنی ہوئی ہیں، صاف ستھرا سب کچھ ہے، اچھی جگہ پہ سب جانا چاہتے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں سب جانا چاہتے ہیں۔ جنت میں بھی اسی طرح مقامات ہیں۔ میں جسٹ ایگزامپل مثال دے رہا ہوں۔ جنت میں بھی ایک ڈی ایچ اے ہے، جنت میں بھی ڈی ایچ اے ہے، مگر وہ ڈی ایچ اے اسی کا نام ہے جنت الفردوس، اعلی علیین، یعنی سب سے اعلیٰ مقام۔ اور قرآن کہتا ہے، روایات کہتی ہیں وہاں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ قرآن نے کہا انبیاء کے جانشین، یعنی رسول اللہ ہوں گے، رسول اللہ کے جانشین مولا علی، ائمہ معصومین وہ۔ لیکن اس مقام پر جہاں پر مولا علی، امام حسین اور ایسی ہستیاں ہوں گی جنت میں، ان کے ساتھ ہر آدمی نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بھائی ہم چاہتے ہیں یا نہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ رہیں جنت میں؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس مقام پہ آنا پڑے گا کہ وہاں تک ہم پہنچیں۔ شہدائے کربلا کا جو مقام ہے نا، یعنی امام حسین اور ان کے ساتھ جو شہید ہوئے۔ اب یہ جو شہداء ہیں جن کا میں تذکرہ آج کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک شہید کا تذکرہ کروں گا، باقی میں انشاءاللہ پھر آگے بھی نشستیں ہوں گی آپ کی، تو اس میں بھی اور شہداء کا۔ یہ شہداء نا، انہوں نے مقام حاصل کیا۔ یہ شہداء قرآن و روایات کہہ رہی ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، یہ وہاں پر ہوں گے، کہاں؟ اعلی علیین، اس مقام پر جہاں پر انبیاء اور ان کے صالحین۔ اب آپ توجہ سنیے گا، شہید بھی دو قسم کے ہیں، شہداء بھی دو طرح کے ہیں۔ یہ ڈفرنس میں نے نہیں رکھا، یہ ڈفرنس روایات میں ہے، معصومین نے رکھا، قرآن نے رکھا۔ شہداء دو طرح کے ہیں۔ اب آپ اس اصطلاح کو، اس ٹرم کو اپنی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے، کچھ ہیں حادثاتی شہداء، حادثاتی شہداء، اور ان سے الگ ہیں کچھ ہیں انتخابی شہداء۔
حادثاتی شہداء کون ہیں؟ توجہ سنیے گا. حادثاتی شہداء سے مراد یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے اندر بہت سارے لوگ ناگہان شہید ہو جاتے ہیں. مثلا زلزلہ آیا، آندھیاں آئیں، اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اچانک سے آ جاتی ہیں. تو روایات میں پیغمبر اکرم نے انہیں بھی شہید کہا، مگر وہ شہید ان کے برابر نہیں ہے. یہ اعلی علیین والے شہداء اور ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ پر گزاری. دیکھیں میں نے کئی جگہ یہ جملہ کہا ہے، کئی جگہ کہا ہے مجالس کے اندر اور ویسے بھی، کہ دیکھیں حسینی بن کر مرنا بہت بڑا کمال ہے. امام حسین کے نام پہ ہمیں موت آئے، سب سے افضل موت ہے نا. لیکن اس سے زیادہ مشکل کام حسینی بن کر جینا، امام حسین کی راہ پر جینا، یہ اس مرنے سے زیادہ مشکل کام. یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. مشکل تو ہے، مشکل کیا نہیں ہے؟ ابھی آپ ایگزام دے رہے ہیں 9 اور میٹرک کے، مشکل ہیں؟ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کیا کہتے ہیں آج کل جین زی کون سی جنریشن ہے؟ جو 2000 کے بعد، آپ سب جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ان کو کہتے ہیں اصطلاح میں ٹرمز میں جین زی، جنریشن زی. اچھا جین زی جو پیچھے 90s والے ہیں نا، ان کو جین زی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل جاہل ہیں، ان کو ابھی عطا پتہ نہیں ہے. اب ہمارے زمانے میں ہم ایڈوانس لوگ ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی پتہ ہے اور یہ چیزیں. اب یہ بہرحال میں ابھی اس بحث میں نہیں جاتا، مگر ابھی جو ایجوکیشن ہے، ابھی جو ایجوکیشن کا معیار ہے، ابھی جو ایجوکیشن کا طریقہ کار ہے، اب وہ بہت ساری ٹرمز آپ لوگ یوز کرتے ہیں. مثلا انگلش زبان کو لے لیں آپ، انگلش زبان اب جو 90s کی دہائی کے اندر جو انگلش پڑھائی جاتی تھی اس کی ٹرمز دیکھیں اور آج کی دیکھیں. آج بالکل شارٹ ہو گیا ہے نا. آج مثلا آپ ایک لفظ بولتے ہیں ہائے بڈی، وہ بڈی 90s میں نہیں تھا. اب توجہ سنیے گا. دیکھیں میں ایک چیز بیان کروں، یہاں جوانان اور برادران خواران دونوں بیٹھے. لینگویج، انگلش زبان ایک لینگویج ہے. جس کو انگلش بولنا آئے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سکسیسفل ہوں. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. دیکھیں جسٹ لینگویج، انٹرنیشنل لینگویج ہے نا انگلش. ہمیں سیکھنی چاہیے، بولنی بھی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. ہمیں آنی چاہیے انگلش زبان، ہم اس کو منع نہیں کر رہے ہیں. انگریزی ہمیں آنی چاہیے کیونکہ، لیکن جسٹ اب میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں جو انگلش زیادہ بول رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہے، کہتے ہیں نا ہم یہ. لیکن اینے ممکن ہے اس کو نہ بایو آتی ہو، اس کو نہ فزکس آتی ہو، اس کو نہ کیمسٹری کا کوئی فارمولا پتا ہو، اس کو نہ اور چیزیں آتی ہوں. ایجوکیشن اور چیز ہے، لینگویج اور چیز ہے. ابھی میرا بہرحال موضوع نہیں ہے، ورنہ ایجوکیشن کے اوپر بھی نشستیں ہوں تو پھر اس میں ایک الگ موضوع ہے کہ فل اس کے اوپر پھر ہم گفتگو کریں کہ ایجوکیشن کیا ہے. ایجوکیشن اور چیز ہے، لینگویج اور چیز. انگلش زبان لینگویج ہے، اردو لینگویج ہے، پرشین فارسی لینگویج ہے، عربک لینگویج ہے، عربی زبان. زبانیں ہمیں آنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انگلش بین الاقوامی انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہمیں وہ آنی چاہیے، ہم اس کو منع نہیں کر رہے. مگر ایجوکیشن اور چیز ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جیسے زیادہ کتابیں انگلش میں ہماری آ گئیں، ہم پڑھ رہے ہیں تو اب ہم ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. نہیں، ایجوکیٹ نہیں، ایجوکیشن اور چیز ہے. ابھی میں بہرحال اس موضوع میں نہیں جا رہا، ابھی ہم شہید کی طرف رہتے ہیں. اب ہم توجہ سنیے گا، اس مقام کو جب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہم دیکھتے ہیں یہ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. شہید ابراہیم ہادی کا تذکرہ میں آج کر رہا ہوں، آپ نام چاہیں تو نوٹ کر لیں. ایک اور شہید کا آج میں کوشش کروں گا کہ 2 شہید کا تذکرہ ہو جائے، لیکن میں دیکھوں گا کتنا وقت. شہید ابراہیم ہادی ہیں اور آپ نے نام سنے، لیکن میں ابھی ان میں سے دیکھوں گا کس کا تذکرہ ہو سکتا ہے. شہید مصطفیٰ چمران، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران ڈاکٹر تھے. مصطفیٰ چمران ڈاکٹر تھے. شہید ابراہیم ہادی. ایک اور ہے شہید عبد الحسین برونسی. برونسی کاسٹ ہے، فارسیوں کی کاسٹ ہے. شہید ابراہیم ہادی پیدا ہوئے 1957 میں، 1957 اور 1982 میں ان کی شہادت ہوتی ہے. کتنا عرصہ بنا؟ کیلکولیٹ کریں جلدی سے. روبوٹک میتھ نہیں آتی، کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے. جین زی بیٹھی ہے میرے سامنے. روبوٹک جلدی، روبوٹک آتی ہے، میتھ نہیں. بھول گئے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایجوکیشن اور چیز ہے، لینگویج اور چیز ہے.
ذہن چلانا ہے اپنا. کتنے بنا عرصہ؟ 25 ایئرز. 25 ایئرز ان کی زندگی ہے ٹوٹل. یہ ایک پاکیزہ جوان ہے, اللہ کا عاشق ہے, بڑا عاشق خدا ہے, اور یہ نوحہ خان بھی تھا. سب سے اہم ترین چیز, بننا ہے نوحہ خان بنے, مگر اپنا رول ماڈل اچھا بنائے. ایسا نوحہ خان جو آپ کو اللہ سے جوڑے, جو امام حسین سے جوڑے. یہ تھوڑی جو اپنے ساتھ کھڑا ہو کے سیلفیاں بنائے اور پھر اس کے بعد ہاتھ بھی نہ ملائے, نخرے کرے, یوں ٹچ کر کے نکل جائے, ہاتھ بھی نہیں ملاتے. ملاتے ہیں آپ سے, آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں, ارے مجھے سیلفی بنانی ہے, فلاں آ رہا ہے اس کے ساتھ, وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے. وہ کہتے ہیں اچھا, وہ ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے آپ کے ٹچ ہونے سے. یہ بہترین ذاکر تھا نوحہ خان. اچھا ٹھیک ہے, فارسی زبان میں کرتا تھا کیونکہ ان کی لینگویج فارسی تھی, اردو میں نہیں کرتا, لیکن بہترین نوحہ خان تھا شہید ابراہیم عادی. بہترین فٹ بالر, بہترین باسکٹ بال کھیلنے والا. یہ یعنی آل راؤنڈر, ایک آل راؤنڈر شخصیت ہے. توجہ سنیے گا آپ, ایک آل راؤنڈر شخصیت ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. باکس, یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں 1957 میں پیدا ہوئے شہید ابراہیم عادی. اب میرے ساتھ رہیے گا, میں شہید تک آ گیا ہوں تاکہ میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی آج ایک ہی نشست میں کور کریں ہم, کیونکہ آگے پھر دوسری نشستیں ہوں گی تو اس میں کسی دوسرے شہید کو پھر ہمیں ان کی زندگی کور. شہید ابراہیم عادی 1957 میں پیدا ہوتے ہیں. ایران میں انقلاب آتا ہے 1979 میں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ تھوڑی ہسٹری سنیے گا پھر ہم شہید کو ہم سمجھیں. 1979 میں انقلاب آیا ایران کے اندر. انقلاب ریولوشن, اسلامک ریولوشن, ناٹ ایرانی ریولوشن, اسلامک ریولوشن. یہ یاد رکھیں, ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ڈالی گئی ہے وہ ایران کا انقلاب ہے. نہیں, انقلاب اسلامی ہے. امام خمینی نے کیا کہا تھا؟ یہ انقلاب اسلامی ہے. ایران کے اندر پہلے تھی رضا شاہ کی حکومت. رضا شاہ یعنی ایک ڈکٹیٹر, بادشاہ. جیسے برٹش امپائر, پڑھی ہے تھوڑی ہسٹری پڑھی ہے یا نہیں؟ ہسٹری پڑھی ہے یا نہیں؟ یا پیپر بس ایسے ہی آج کل چل رہے ہیں؟ برطانیہ, برٹش امپائر, برطانیہ, یو کے کی گورنمنٹ, انگلینڈ کی گورنمنٹ, انگلینڈ کی جو آج ملکہ ہے نا, ملکہ الزبتھ اور دیگر, یہ ان کا ایک امپائر تھا, برٹش امپائر. یہ بڑے قابض تھے. اسی طرح ایران کے اندر بادشاہوں کی حکومتیں گزری ہیں, بادشاہوں کی, ڈکٹیٹر. ان میں پہلوی خاندان, وہی پہلوی خاندان کا وہ بندہ آج بھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا, رضا شاہ پہلوی کا بیٹا. وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ ایران آؤں اور رجیم چینج ہو جائے. رجیم چینج یعنی حکومت چینج ہو جائے اور میں آؤں. امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے. بہرحال ایران کے اندر انقلاب آیا 1979 میں. امام خمینی نے اسٹرگل شروع کی تقریباً 13 سال پہلے. 13 سال, 1979 سے پیچھے جائیں تھوڑا, میرے ساتھ رہیے گا. اب 1979 میں انقلاب آتا ہے اور 1980 سے لے کر 1988 تک 8 سال ایران اور عراق کی جنگ ہو جاتی ہے, وار. اچھا ادھر تو یہ ایران میں نیا انقلاب آیا, نئی حکومت آئی. ابھی انقلاب اتنا مضبوط نہیں تھا, نئی حکومت آئی تھی. اب اندر سے بھی خطرات تھے, اندر سے بھی. اب باہر سے صدام حسین کی حکومت تھی عراق کے اندر. صدام از اے ڈکٹیٹر. صدام ایک ڈکٹیٹر تھا. صدام کو امریکہ نے بٹھایا تھا, بہرحال امریکن اسٹیبلشمنٹ نے. صدام حسین کی حکومت تھی. اچھا, صدام کی جو فورس تھی, فوج, اس کو کہتے تھے باسی فورس. باس, با این سا, باس, بیست سے باس, باسی فورس, باس. اب میں جب بھی باسی یا باس فورس کہوں آپ سمجھ جائیے گا. ادھر ایران کے یہ جوانان تھے جو ایرانی ملٹری تربیت یافتہ. یہ جوانان تربیت یافتہ نہیں تھے, یہ فوجی نہیں تھے. یہ فٹ بالر تھا, فوجی نہیں تھا, تربیت یافتہ نہیں تھا. مگر آپ زندگی آپ سنیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح میدان جنگ کے اندر اس شہید کے کارنامے. 8 سال جنگ چلتی ہے ایران اور عراق کی. سامنے عراق تھا ظاہری طور پہ, مگر عراق کے پیچھے اصل میں اسرائیل اور امریکہ تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھیں تو عرب ممالک جو ہیں یہ سامنے, ان کے پیچھے کون ہے؟ گلف کنٹریز کے پیچھے امریکہ ہے نا اصل طاقت, امریکہ اور اسرائیل. تو سامنے ادھر صدام کی فورس تو تھی, لیکن وہ صدام کی فورس نہیں تھی. بیسیکلی اصل میں سامنے عراقیوں کو رکھا گیا تھا. اچھا, ان عراقیوں میں زیادہ تر اس فورس میں بھی شیعہ تھے.
یہاں بھی شیعہ، یہ جو ایرانی جوان تھے یہ بھی شیعہ، اور وہاں بھی سامنے بھی شیعہ. اور وہ جو عراقی فورسز تھیں ان کو، اب دیکھیں پروپیگنڈا، جھوٹ، ان عراقی فورسز جو صدام کی فورس تھی، صدام کی حکومت نے، صدام نے ان کو یہ پڑھایا تھا کہ یہ جو تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو ایرانیوں سے، یہ شیعہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ مجوسی ہیں، یہ آتش پرست ہیں، یعنی یہ کافر ہیں. یہ کہہ کے اس نے بٹالین تیار کی تھی، یہ کہہ کے اس نے عراقی جوانوں کو میدان میں اتارا تھا. اب آپ آئیں توجہ سنیے گا، یہ میں تو تھوڑا سا مجھے یہ بتانا ضروری تھا کہ سامنے کون ہے، کس سے جنگ ہو رہی ہے اور شہید ابراہیم ہادی کا کردار کیا ہے. 1957 میں تہران کے اندر خراسان چوک ایک جگہ ہے تہران میں، وہاں پر ان کا گھر تھا. 1957 میں یہ پیدا ہوتے ہیں شہید ابراہیم ہادی. ابراہیم ہادی اپنے گھر میں چوتھے نمبر پر ہیں، ان سے بڑے ان سے بڑے 2 بھائی اور 1 بہن، یہ چوتھے نمبر پر تھے. ان کے بعد پھر 1 بہن اور 1 بھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے والد صاحب کو عطا کیا. مگر ابراہیم ہادی بڑا ایک خاص، شروع سے بچپن سے ابراہیم کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام ابراہیم اس لیے رکھا کیونکہ تاکہ اس کے وجود میں نبی ابراہیم کی کوالٹیز آئیں. حضرت ابراہیم جانتے نا حضرت ابراہیم کون؟ وقت کے باطل کے سامنے ڈٹنے والے، وقت کی طاقت کے سامنے ڈٹنے والے، باطل کے سامنے، حضرت ابراہیم. اچھا ابراہیم ان کا نام رکھا جائے. اب ابراہیم شروع سے دیکھیں، چند چیزیں میں اس شہید کے اندر بیان کروں گا، آپ جس فیلڈ میں بھی اس وقت جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن یہ چند چیزیں ساتھ لے جائیں بس، اور کچھ نہیں کرنا آپ جوانوں نے، یہ چند چیزیں لے کے جانا. میں نے کیا بیان کیا؟ یہ شہید ابراہیم ہادی کیا تھا؟ بہترین فٹ بالر، باکسر، باسکٹ بال کا چیمپئن، اور چوتھے نمبر پر بہترین ذاکر، نوحہ خوان. محاذ کے اوپر جوانوں کے اندر عزاداری کر کے، نوحے پڑھ کے، ان کے اندر مصائب جناب سیدہ، مصائب امام حسین پڑھ کے یہ جذبہ پیدا کرتا تھا جوانوں. یہ ایک بہترین نوحہ خوان تھا. آپ نوحہ خوان بننا چاہتے ہیں بنے، مگر ایسے. آپ آئیں دیکھیں، یہ وہ عاشق خدا ہیں، یہ ایسے نوحہ خوان ہیں، یہ ایسا نوحہ خوان تھا کہ جس کی مدد حضرت زہرا کرتی تھی. ایک بار درود پڑھیں حضرت سیدہ کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد. اور توجہ سنیے گا، اس کے اندر یہ چند کوالٹیز. اب یہ چند کام اس شہید کے، چند کام اس جوان کے اندر تھے. ابھی یہ پرائمری ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی، پھر اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کی اپنے وہیں محلے کے اندر جو اسکول تھے وہاں سے. اب یہ جوان بہترین باکسر بن جاتا ہے. اچھا ایک چیز یاد رکھیں، میں جوانوں سے عرض کروں گا، آپ سب جوان بیٹھیں، دیکھیں آپ ایک کام کریں، اس شہید کی زندگی میں سب سے بہترین چیز ہے پتہ کیا؟ اب آپ کہیں کہ بھائی مولانا صاحب یہ تو 1957 کی باتیں، 60 کی باتیں، 70 کی، آج تو جدید دور ہے. نہیں، جدید ہے دور، مگر اس کے اندر یہ کوالٹیز ہمیں اپنانی ہوں. ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ پرانی نہیں ہیں. کسی وجود کے اندر، کسی کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ پرانی نہیں ہوتی. اب آپ توجہ سنیے گا، یہ پتہ کیا کرتا تھا یہ شہید ابراہیم؟ جب جوان ہوا نا، تقریباً یہ 15 سال 16 سال کا تھا، زیادہ نہیں. اچھا قد اس کا ذرا لمبا تھا، خوبصورت تھا، چہرہ بڑا خوبصورت تھا اور قد لمبا تھا. یہ باڈی بلڈنگ بھی کرتا تھا، اس کا بدن بڑا مضبوط تھا، لیکن کس کے لیے؟ لڑکیوں کو دکھانے کے لیے نہیں. آپ توجہ سنیے گا، باڈی بلڈنگ کریں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی پہلے اپنی ہائٹ نکلنے دیں، ابھی نہیں شروع کر دیے گا جا کے، ٹھیک ہے؟ کریں فٹنس. باڈی بلڈنگ سے مراد فٹنس، ایکسرسائز. ایکسرسائز تو خیر سب کے لیے ضروری ہے، یہاں جتنے 40+ بیٹھے ہیں وہ بھی سب کریں، وہ تو سب کے لیے ضروری ہے، میں ابھی صرف جوانوں کو نہیں کہا. ایکسرسائز، روزانہ کی واک، کم از کم 40 منٹ واک، کم از کم 40 منٹ کی روزانہ واک ضروری ہے. آپ کبھی ہاسپٹل نہیں جائیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے. واک کریں، اور جیسے جب سامنے بفے کھلیں تو ہاتھ ہلکا رکھیں. 2 کام کر لیں. جب کھانا سامنے آئے نا تو یہ نہیں کہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں اور کھائیں ضرورت کا نا، لیکن ایسا نہیں کہ پیٹ بھرا ہو. جیسے مثال کے طور پہ پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر انسان جا کے پھر کچھ کھا لیتا ہے. کھانا کھا لیا بھائی، رات ابھی کھانے کا ٹائم ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 2 روٹی کھا لی، 3 روٹی کھا لی، ٹھیک ہے پیٹ بھر گیا.
اب تھوڑی دیر بعد مجلس میں بریانی، اب کیا کریں بھائی، مجلس میں گئے، گھر سے کھانا کھا کے آئے 2 روٹیاں، پھر مجلس میں پھر بیٹھ گئے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں امام حسین ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے نہیں کھائی. نہیں، امام حسین جب ناراض ہوں گے جب آپ آئلی زیادہ کھا کے ہسپتال جاؤ گے. امام حسین جب ناراض ہوں گے جب آپ اپنی باڈی کو نقصان دو گے. امام حسین ناراض نہیں ہوتے. یہ لوگوں نے ایموشنل کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں ارے آؤ بیٹھو یہ ہو جائے گا، مولا ناراض ہو جائیں گے. بھائی مولا ناراض نہیں ہوتے، مولا اس سے ناراض ہوتے ہیں جو بے تکا کھاتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے پھر کھا رہا ہے. مولا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں امام حسین کیا چاہتے ہیں، ہم صحت مند رہیں یا نہیں؟ امام حسین چاہتے ہیں بس کھاتا رہے اور پھر اس کے بعد نہیں، امام حسین چاہتے ہیں ہم صحت مند رہیں. تو اس لیے اس کے لیے ہمیں چند چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہ جوان 15-16 سال کا جوان ہے، لیکن یہ ایکسرسائز روز کرتا اپنے بدن کو، یعنی اپنے جو وہاں پہ جو ان کا باکسنگ کا، کبڈی اور باکسنگ کا جو میدان تھا جو ان کا، جہاں پہ جا کے ٹریننگ لیتے تھے اپنے استاد سے، وہاں پہ یہ پتہ کیا کرتے تھے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ اپنی باڈی کو مضبوط کرتا تھا. اچھا یہ مضبوط بدن اس کے کام کہاں آیا یہ دیکھیے گا. لوگ کہتے ہیں نا ارے میں کس کے لیے باڈی بناؤں، کیا کروں، کرنا کیا ہے مجھے کیا کوئی کسی سے باکسنگ تھوڑی کرنی ہے، مجھے باکسر تھوڑی بننا ہے. ٹھیک ہے آپ کو باکسر نہیں بننا، پھر بھی آپ کا بدن مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط ہونا چاہیے جوان کا بدن، مرد کا بدن مضبوط ہونا چاہیے. امام زمانہ کو لاغر لنگڑے ایسے اور وہ ڈھیلے ڈھالے، پیٹ باہر نکل رہا ہے، امام کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں. وہ نہیں بھائی، فٹ چاہیے. امام زمانہ کو فٹنس سب سے پہلے. اب آئیں دیکھیں یہاں امام کے لشکر میں ہمیں جانا ہے نا، یہ شہداء سب امام کے ناصر تو ہیں، امام کی نصرت کی. اس شہید نے کیا کیا، باڈی بلڈنگ، مثلا باڈی بلڈنگ یہ اس لیے نہیں کرتا تھا. شہید کا ایک جملہ ہے، شہید ابراہیم ہادی کا ایک جملہ ہے. شہید ابراہیم ہادی اپنے دوستوں کو، اچھا کتنی ایج میں تھا یہ، یہاں کتنے سارے میرے سامنے 15 سال کے بچے بیٹھے ہیں، 15 سال کے ہوں گے نا آپ لوگ، بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں 15 ایئرس، کتنے سارے بیٹھے. یہ جب 15 ایئرس کے تھے نا، ان کی معرفت دیکھیں، معرفت، ان کا ہر عمل کس کے لیے تھا سنیے گا. ان کا ایک دوست کہتا ہے کہ آغا ابراہیم آؤ ہم جو ہے وہ فلاں مثلا فلاں ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کے پاس بہت چانسز تھے انٹرنیشنل پلیئر بننے کے، چانسز. اس وقت رضا شاہ کا دور تھا، 1957 میں یہ پیدا ہوئے، 1967 میں یہ 10 سال کے، 77 میں یہ 20 سال کا جوان تھا، اور 75 میں 18 سال. اور اس وقت ان کے پاس بہت چانسز تھے انٹرنیشنل پلیئر بننے کے. مگر کیا وجہ تھی اب میں بتاتا ہوں. اب ابراہیم کے دوست تھے نا، ابراہیم کے دوستوں نے بہت ساری چیزیں اس کی شہادت کے بعد اور وہ اس کے لیے بیان کی، جو ان کے بیانات ہیں دوستوں کے. ایک دوست تھا ابراہیم کا، شہید ابراہیم کا، وہ کہتا ہے کہ ابراہیم جب بھی کھیلتا تھا میدان میں، کسی بھی میدان میں، اور چیمپئن ایسا تھا کہ ایران کی جو نیشنل ٹیم تھی نا، اس کے پلیئرز سے زیادہ اچھا کھیلتا تھا، اس سے زیادہ اچھا کھیلتا تھا. لیکن آئیں اب شہید کے ذرا ویژن سمجھیے گا، ویژن کیا تھا اس شہید کا. شہید ابراہیم ہادی کہتا ہے، اس کا دوست کہتا ہے جب یہ کھیلتا تھا تو ہم نے بولا بھائی آئے کھیلیں، اس کے اوپر کھیلیں، فلاں کے اوپر کھیلیں، تو فلاں کے ساتھ کھیلیں. تو ابراہیم کہتا تھا کہ کھیل دوستانہ ہو تو بہتر، کھیل کے اندر رنجش نہ ہو، کھیل کے اندر آپس میں دشمنی نہ ہو. ہم کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہاں پہ نہیں ہوتی، بہترین ہے. جس کی نہیں ہوتی وہ اچھا ہے، اور جو کرتا ہے اب اس کے لیے پیغام ہے. دیکھیں دوستانہ ہونا چاہیے. بہت سارے ایسی جگہوں پر یہ شہید ابراہیم ہادی جیتنے والا ہوتا تھا، لیکن سامنے والے دوست کے اندر جب کمی پیدا ہوتی تھی، یا سامنے یہ دیکھتا تھا، شہید ابراہیم ہادی دیکھتا تھا کہ بھئی یہ اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور سامنے جو دوسری پبلک بیٹھی ہے نا، اس کی نگاہ میں اس کے دوست کی عزت کم ہونے والی، تو جان بوجھ کے اپنے دوست کی عزت بڑھانے کے لیے خود ہار جاتا. حالانکہ دوست سارے سمجھ جاتے تھے کہ ابراہیم ہار نہیں سکتا. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بہترین پلیئر ہے، آپ کو پتا ہے یہ بہترین پلیئر ہے، اور سامنے والا اس کے لیول کا نہیں کھیلتا، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی 100% وہی جیتے گا. لیکن بہت سارے مقامات پہ شہید ابراہیم کے دوست ایک جگہ کھیل رہے تھے، اور دوسرے علاقے کی کوئی ٹیم آئی، خراسان چوک، ایران کے تہران کے اندر جگہ خراسان چوک، وہاں اس کے دوست کھیل رہے تھے، ابراہیم نہیں تھے، دوسرے علاقے کی ٹیم آئی.
آپس میں انہوں نے شرط رکھ دی، شرط بیٹنگ لگائی کہ بھائی آؤ ہم کھیلیں گے، یہ ہو گئی بیٹنگ، ہو گئی آپس میں۔ اب شہید ابراہیم کا وہاں آنا ہو گیا، ابراہیم جیسے آئے تو ابراہیم کی جو ٹیم تھی وہ ہار رہی تھی، جو ان کے دوستوں کی تھی۔ ابراہیم نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا کہ یہ ایسے ایسے ہو گیا، اب ہماری عزت کا معاملہ ہے اور جو ہے ہم نے شرط رکھی۔ تو پہلے تو اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ابھی تو میں تمہیں یہاں جتوا رہا ہوں، پہلے تو جتوا دیا، ٹھیک ہے بھائی، ٹیم کے اندر داخل ہوئے اور پھر ہارا ہوا میچ جیت گئے، باسکٹ بال کا ہارا ہوا میچ جیت گئے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے دوستوں کو خالی ایسے نہیں چھوڑتا، دیکھیں دوست رفیق وہی ہے جو آپ کو اللہ کی معرفت کرائے۔ کوئی دوست اگر آپ کو سگریٹ کی جانب لے کے جا رہا ہے، کوئی دوست اگر آپ کو نامحرم لڑکی کی جانب لے کے جا رہا ہے، نمبر دے رہا ہے، آؤ بات کریں، بہت زبردست آواز ہے، خوبصورت آواز ہے، مجھ سے سیٹ ہو گئی ہے، بس آ جاؤ، دونوں سے ہو جائے گی، اللہ اکبر، یہ گناہ ہے، یہ جملے گناہ ہیں۔ جناب زہرا اس سے لرز جاتی ہیں، راضی نہیں ہے جناب۔ یہ ہمیں آپ کی جو ایج ہے نا اس وقت، واقعی میں شیطان اسی ایج میں تو زیادہ ورغلاتا ہے۔ اب یہ ہم جس ایج میں آ گئے، بھائی ہم میرڈ ہو گئے، شادی شدہ، بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے 40 پلس ہو گئے، اب اس ایج میں شیطان کے زیادہ حملے نہیں ہوتے۔ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں نا وہ شروع ہوتے ہیں 12 سال سے لے کر یہ ٹین ایجز پر، پھر اس کے بعد بالغ ہونے تک، پھر یہ 25-30 سال تک اچھے خاصے تیز حملے ہوتے ہیں۔ شیطان بڑے تیز حملے کرتا ہے، مختلف طریقوں سے شیطان آتا ہے۔ مولا علی نے کہا یہ دنیا دلہن کی طرح بن ٹھن کے آتی ہے، دلہن جب تیار ہوتی ہے خوبصورت لگتی ہے نا، وہ بھلے جیسی بھی ہو، لیکن جب کاشیز پہ جائے گی، تو جب روز بیوٹی پارلر جائے گی تو پھر وہ اس کو 20 سال اس کی ایج بھی کم کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ارے ہم یہ تو، پھر اس کے بعد جب منہ دھوتی ہے تو کہتے ہیں ارے یہ کیا نکلی، یہ تو ایجڈ ہے، پھر گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ساس کے اور بہو کے۔ اب مولا علی کہہ رہے ہیں بھائی یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، دلہن کی طرح بن ٹھن کے آئے گی اور بن ٹھن کے آتی ہے۔ یہ دنیا پتہ ہے کیسے آتی ہے ہمارے پاس، یہ دنیا بڑی بن ٹھن کے آتی ہے، کسی دوست کی صورت میں آئے گی، دوست آپ کو غلط راہ پہ لے جا رہا ہوگا۔ دیکھیں ابراہیم جیسا دوست جن لوگوں کا ہوتا ہے، اب ابراہیم نے اپنے دوستوں کو لیا، اس کے بعد ان کی تربیت کرتا تھا۔ ابراہیم کی چند کوالٹیز سنیں، زندگی کیسے گزاری اس نے، 25 سالہ زندگی کیسے گزاری۔ پہلی کوالٹی پتہ ہے کیا تھی ابراہیم میں، شہید ابراہیم ہادی میں پہلی کوالٹی یہ تھی، نماز اول وقت۔ ابراہیم کے دوست کہتے ہیں جنگ کے محاذ پر بھی نماز فجر بہت دور کی بات ہے، نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ اس پاکیزہ جوان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، کتنا بھی رات کو دیر کا جاگا ہوا ہو، ابراہیم فجر سے پہلے بیدار ہو کے نماز شب ضرور پڑھتا۔ اور جس نے نماز شب نہیں چھوڑی، جس نے دامن تھام لیا نماز شب، حضرت زہرا فرماتی ہیں نماز شب وہ طاقت ہے جو مانگو گے اللہ سے وہ تمہیں عطا کرے۔ اب دیکھنا یہ کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، اس نے تو نماز شب میں زندگی پاکیزہ مانگی اور اختتام بہترین مانگا۔ پہلی کوالٹی میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں نے عرض کیا کہ ایک نشست شہید پہ کافی نہیں ہے، اگر رہ گئی تو ہم اور اگلی نشست میں بھی کچھ چیزیں اور بیان کریں گے۔ پہلی چیز نوٹ کریں گے کوالٹیز شہید کے اندر، نماز اول وقت، کبھی شہید کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ دوسری کوالٹی شہید کے اندر، سنیں یہ کوالٹیز جب وجود میں آتی ہیں تو پھر ہی تو انسان کو اللہ چنتا ہے۔ دیکھیں اللہ اس مقام کے لیے چنتا ہے، بہت سارے گھوم رہے ہیں، آج بھی ہیں، مگر خدا۔ پہلی کوالٹی کیا تھی شہید کے اندر، نماز اول وقت۔ اب آئیں دوسری کوالٹی سنیے گا، دوسری کوالٹی شہید کے اندر یہ تھی انسانیت، احساس، دوسروں کا احساس، ایثار، فداکاری، دوسروں کو مقدم کرنا اپنے اوپر۔ اپنی ضرورتیں ہوتی تھیں، اپنی ضرورتیں۔ شہید ابراہیم جب 20 سال کا ہوا نا، یہ شہید ابراہیم، تو ایران کے محکمہ کھیل کے اندر، محکمہ کھیل اسپورٹس کا جو ان کا، جیسے آج ہمارا PCB ہے نا، PCB پاکستان کرکٹ بورڈ، PCB، ایسے ایران کے محکمہ کھیل کے اندر ان کی جاب ہوئی، شہید ابراہیم کی سیلری ملتی تھی، سب ہوتا تھا ایران کے محکمہ کھیل۔ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا تھا ابراہیم، 20 سال کی عمر میں، دینے والی کوالٹی۔ کیا اس وقت ان کی اپنی ضرورتیں نہیں تھیں؟ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، دیکھیں یہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے یہ سامنے پڑھیں، کیا لکھا ہے؟
کہ میرے ایک بار شہید ہونے سے اگر ایک عورت، ایک لڑکی اگر پردہ کر لیتی حجاب کا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اچھا یہ شہید پتہ کیا کرتا تھا؟ ابراہیم اس وقت بڑی کٹ شٹ میں رہتا تھا، اچھی پینٹ کوٹ پہننا اور صاف ستھرا رہنا، اور پھر اچھا صاف ستھرا تو رہنا چاہیے، وہ منع نہیں کر رہا، لیکن صاف ستھرا پینٹ کوٹ پہننا اور یہ ساری چیزیں، اور خوبصورت تو تھا یہ جوان۔ اب یہ ایسے بن کے جب یہ ایک جاب کے اوپر آتا تھا، ایک دن بڑا پریشان تھا، توجہ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دن ابراہیم بڑا پریشان تھا، اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا قریبی دوست تھا اصغر وصالی، اس کا نام ہے اصغر وصالی، اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ آغا ابراہیم کیا بات ہے، آج بڑے پریشان؟ تو کہنے لگا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا؟ کہ بھئی کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ مسئلہ یہ ہو گیا، توجہ سنیں، کیا مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں جاب کے اوپر آتا ہوں، مثلا اپنی جاب کے اوپر آتا ہوں، تو راستے میں ایک لڑکی ہے وہ میرے پیچھے پڑ گئی، اور وہ مجھے کہتی ہے جب تک تمہیں پا نہیں لوں گی چھوڑوں گی نہیں۔ اب یہ سنیے گا توجہ سے، اب دوست اس کا ہنسنے لگا، کہنے لگا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر خوبصورت ہے تو اچھی بات ہے، ایسے اس نے مذاق میں کہا۔ لیکن ابراہیم غصے میں آ گیا، سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا نہیں یہ تم اللہ کو مانو کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا کہ وہ میرے پیچھے پڑے، اس نے دوست نے ایک جملہ کہہ دیا، اصغر وصالی اس کا دوست تھا، کہنے لگا بھائی آپ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ابراہیم جب تم اتنا بن ٹھن کے آؤ گے، ایسے خوبصورت لگو گے، یہ تو ہر لڑکی تمہارے پیچھے لگی، اب تو وہ ہر لڑکی تمہارے پیچھے لگی۔ اب اگلے دن ابراہیم آیا تو اصغر وصالی کھڑا ہو گیا اور سارے ہنسنے لگے، دوست کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ اگلے دن آیا، بال کٹوائے ہوئے، سر منڈوا لیا، بال کٹوا لیے، اور شلوار قمیض ایک عجیب سی پہن کے آیا، پینٹ کوٹ اتار دیا، اور پھر اس کے بعد جاب پہ آیا۔ سب کہنے لگے بھائی یہ کیا بات ہے؟ اب تو تم تو اس میں بڑا اچھا لگتے تھے، پینٹ شرٹ میں آتے تھے، کٹ شرٹ میں لگتے تھے، بڑے اچھے لگتے تھے۔ تو دیکھیں معرفت کا عالم، دیکھیں صرف 18 سال کا جوان ہے مگر معرفت دیکھیں، کہتا ہے کہ میرے بننے سنورنے سے اگر کوئی لڑکی شہوت میں پڑے تو اس کا مطلب اس کو جہنم لے جانے کا سبب میں بن رہا ہوں۔ یہ مرد تھا، عورت نہیں۔ خواتین کا پردہ تو کجا، خواتین کے لیے کیا حجاب بیان ہوا ہے اسلام میں، ایک جوان پاکیزہ۔ ایسے لوگوں کو اللہ چنتا ہے شہادت۔ یہ اس کا عالم ہے۔ کیا کہتا ہے کہ میرے اس عمل سے، میرے چہرے کو دیکھ کر اگر کوئی لڑکی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آدھی بات سن کے جائیں اور کہیں کہ ہمیں گندا سندہ پھرنا چاہیے، نہیں، صاف ستھرے رہیں مگر اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو بھی صاف رکھیں۔ شہید کے اندر ایک کوالٹی یہ کہ ایثار تھی، لوگوں کو، اپنے دوستوں کو مقدم کرتا تھا۔ ہمارے اندر ایثار ہے، بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا امام رضا کے حرم کا وہ بٹنے لگا تبرک، کیا ایثار ہو؟ ایثار تو یہ ہونا چاہیے تھا پہلے ہمارا مومن بھائی لے لے، میں بعد میں لے لوں، ہے ہمارے اندر۔ اللہ اکبر، ہم تو کہتے ہیں اس کو، اس کی جیب میں جو ہے وہ بھی ادھر آ جائے۔ یہ شہداء اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ ہم سنیں اور چلے جائیں، یہ شہداء کے کردار اپنے وجود میں اتاریں۔ مجلسوں کا تبرک بڑھتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ لائن لگاتے ہیں ہم، کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمارے اندر ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے؟ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ دور ہیں کربلا سے۔ ہم کربلا ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے۔ مثلا کتنی بھی مقدس چیز ہو، کربلا کا پرچم ہے، امام رضا کا پرچم ہے، بہترین ہے، مگر کیا مومن کے ایک برابر میں بیٹھے ہوئے مومن کو دھکے دینا، اس کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چڑھ جانا، اوپر چڑھنا، اس کو گرا دینا، یہ گناہ ہے، گناہ، یہ گناہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں مومن کی عزت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہم مومن کی عزت کیا کر رہے ہیں؟ اپنے برادر مومن کی، بھائی کی جو برابر، ہم تو چاہتے ہیں اس کو ملے نہ ملے میری جیب میں آ جائے۔ یہ شہید ابراہیم، ایثار، ایثار، یہ جذبہ کربلا سے آتا ہے، یہ کربلا سے آتا ہے۔ پہلی کوالٹی کیا تھی؟ نماز شب، نماز اول وقت، بہترین مؤذن تھا ابراہیم، اذان خوبصورت دیتا تھا۔ محاذ کے اوپر، اب سنیے گا ذرا، محاذ کے ایک دو واقعات بس بیان کروں گا، پھر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں آخری مراحل میں۔ یہ ابراہیم، یہ ابھی تو آپ نے سنا محاذ سے پہلے۔ اب امام خمینی 1979 یکم فروری، پہلی فروری، 1 فروری 1979 کو امام خمینی واپس آتے ہیں ایران،
انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے 11 فروری کو، ٹھیک ہے. اب انقلاب کے اندر بڑا عاشق تھا یہ، امام خمینی کا بڑا عاشق تھا. امام خمینی کے ایک فرمان کے اوپر اپنے دوستوں کو جمع کرتا تھا اور کہتا تھا ہم نے یہ کام کرا. یہ شہید. محاذ کے اوپر آپ سنیں گا، محاذ کہاں پہ تھا؟ وہ جو میں نے ابھی شروع میں بیان کیا، ایران عراق جو 8 سالہ جنگ تھی، سامنے باسی فوج. باسی کون؟ جن کے اندر پروپیگنڈا ڈالا گیا تھا. بہت سارے اس میں شیعہ تھے مگر پروپیگنڈا ان سے کیا گیا تھا، پیچھے سارے امریکہ اسرائیل کے سارے وہ تھے. یہ پتہ کیا کرتا تھا محاذ کے اوپر؟ ابراہیم فوجی نہیں تھا مگر اس کے اندر کوالٹی دیکھیں کیا تھی. اس کے اندر کوالٹی یہ تھی، ایک محاذ تھا مغربی ایران میں، غرب گیلان کے نام سے وہاں پہاڑی سلسلہ ہے. غرب گیلان، وہاں پہ پہاڑی سلسلہ ایران میں. ادھر سے عراقی فورسز آ رہی تھی، ٹینک آ رہے تھے، سارے صدام کی فورسز تھی، ٹینک تھے. وہاں پہ ابراہیم اور ان کے چند دوستوں کو، یہ ریکی گروپ تھا. ریکی یعنی جاتے تھے اور اس کے بعد معلومات، اور ریکی کرنا بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، اس کے اندر بڑے خطرناک. ریکی کرتا تھا، جاتا تھا اور پھر اس کے بعد معلومات لاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹیک کرتے تھے. ان کے گروپ کا نام تھا شہید اندرزگو گروپ. اندرزگو کاسٹ ہے ان کی. ایک شہید تھے جو شہید ہو گئے تھے جنگوں میں. اندرزگو وہ شہید تھے جنہوں نے ایرانی جوانوں کو گوریلا ٹریننگ دی تھی. گوریلا ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے فوج کی، جیسے حزب اللہ کو گوریلا ٹریننگ دی تھی شہید مصطفیٰ چمران نے. حزب اللہ جو آج نظر آتی ہے نا، اور اسرائیل سب سے زیادہ ڈرتا ہی گوریلا فورسز سے. اسرائیل آج تک حزب اللہ کی، لبنان کی جو گوریلا فورس ہے نا، اس سے ڈرتا کہ حزب اللہ نے اگر گوریلا اٹیک کر دیا تو اسرائیل اس کو کور نہیں کر پاتا. گوریلا ایک خاص جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے آرمی کی طرف سے، بٹالین کی طرف سے. گوریلا ٹریننگ شہید اندرزگو دیتے تھے. تو شہید اندرزگو گروپ تھا، اس کے جو کمانڈ کر رہا تھا وہ ابراہیم تھا، اور ابراہیم کے ساتھ اور دوسرے ساتھی تھے. اب انہوں نے کیا یہ کہ ریکی کی، اس کے بعد عراقی فورسز سے ان کی جھڑپیں ہوئی. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ قیدی ہوئے. قیدیوں کو پتہ یہ کیا کرتا، اس کے جو دوسرے بھائی زخمی ہوتے تھے، جنگ کے اندر زخمی ہوتے تھے، جو دوسرے ساتھی تھے، 20 کلومیٹر 17 کلومیٹر 20 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے آپ کیلکولیٹ کریے گا، بہت بڑا ہوتا ہے. مثلا یہاں سے صدر کراچی، یہ انچولی سے فیڈرل بیرے سے یہاں سے آپ صدر کا علاقہ کتنا دور ہے؟ پیدل چلنا مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ جنگ کے اندر پہاڑی علاقہ ہوتا تھا. اس کے جو دوست جو ساتھ لڑ رہے تھے بسیج فورس کے کمانڈر سے یا دیگر جو فورسز تھے، وہ زخمی ہوتے تھے. اب دیکھیں وہ جو یہ باڈی بناتا تھا، جثہ اور جسامت، کام کہاں آیا؟ یہ اپنے ایک کاندھے پہ ایک زخمی کو ڈالتا تھا، دوسرے پہ دوسرے کو، ان دونوں بازوؤں پہ 2 زخمیوں کو ڈالتا تھا، اور دیگر لوگ ساتھ چل رہے ہوتے تھے. پھر ان کو وہاں سے پہاڑی علاقوں سے اٹھا کے، آسان نہیں ہوتا تھا چلنا، وہاں سے 20 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کر کے زخمیوں کو لاتا. یہ محاذ کے اوپر، یہ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا محاذ کیا ہوتا، محاذ کی سختی کیا ہوتی ہے، جنگوں کی سختی کیا ہوتی ہے، دھوپ کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اسیری کیا ہوتی ہے، سمجھا نہیں سکتے. معذرت کے ساتھ آج ہم لوگ چاہتے ہیں بڑی لگژری لائف چاہتے ہیں نا. آدھے گھنٹے کے لیے اے سی بند ہو جائے گھر میں، ہم ماں باپ کا جینا دوبار کر دیتے ہیں، سر اٹھا لیتے ہیں میدان پہ، یہ اے سی نہیں چل رہا، اتنی گرمی ہو گئی، میں تو مرنے والا ہوں، میرا تو یہ کام ہو گیا. میں اپنی باڈی کو، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جسم پتہ کیسا بنایا، اس کو جتنا بستر سے ٹچ کریں گے نا، یہ اتنا خوش ہوگا. یہ کہے گا اور حل من مزید، ارے ابھی تو رکو. یہ بڑی راحت چاہتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے اس کی راحتوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. شہید ابراہیم کا جو یہ باڈی تھی، جو اپنا ایک طاقتور پہلوان تھا، اس کے کام کہاں آتی ہے؟ واقعی میں شہید کے دوست کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے تھے کہ بڑی اپنی ورزش کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے. ہم کہتے تھے بھائی کیوں کر رہا ہے، کہاں کام آئے گا؟ کام کہاں پہ آیا؟ محاذ کے اوپر. ایک عراقی قیدی تھا، سنیں شہید کا چوتھی چیز سنیں، اخلاق، موریلٹی، اخلاق اتنا اعلیٰ تھا. قرآن کریم نے مجاہدین اسلام کی ایک کوالٹی بیان کی ہے، بس آخری کوالٹی سن لیں. قرآن کریم نے مجاہدین کی ایک کوالٹی بیان کی ہے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں
جب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو ایک اہم ترین کام ہے جو یہ نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کو یہ مجاہدین پسند ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، دشمن پر بھی زیادتی نہیں کرتے۔ دشمن نے جتنی تکلیف پہنچائی اتنا ہی ان کو یہ اتنا ہی ضرر دیتے ہیں، زیادتی یعنی آگے بڑھ کر نہیں کرتے، ایسے کام نہیں کرتے جو انسانیت کے خلاف۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطین کے اندر، لبنان کے مشرقی علاقوں میں فلسطین کے اندر انسانیت شرما جائے ایسے کام کیے ہیں۔ 4 سال کی بچیوں کے اوپر جنگلی وحشی کتے چھوڑے ہیں، جنگلی وحشی کتے چھوڑے ہیں، یہ ہے دشمن۔ لیکن علی والے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، جنگ کے اندر بھی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں نہ مولا علی نے کبھی کی، مولا علی کا میدان جنگ میں آپ نے دیکھا، نہ علی والے کرتے۔ اسرائیلی فورسز نے 4 سال کی بچوں کے اوپر درندگی کی یہ حد ہے، یعنی بھیڑیے اور کتے جو جنگلی تھے ان کو چھوڑا، انہوں نے ان کے بدن نوچے۔ یہ فلسطین کے اندر ابھی ہوا ہے، یہ 1 سال 2 سال کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ یہ شہداء جب محاذ پر ہوتے تھے، سنیے، سامنے دشمن کی فورس کا ایک زخمی ان کے ہاتھ لگ گیا، بہت سارے تھے، قیدی ہوتے تھے، اب سارے دوست جو تھے ابراہیم کے، جو ساتھی تھے بٹالین کے اندر، وہ بھی تھے، ابراہیم بھی تھا، یہ پکڑ کے لے آئے، اسے لے کر چل رہے تھے کہ اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کتنی فورسز ہیں اور کہاں کہاں سے اٹیک ہونے والا ہے، اور یہ ساری انفارمیشن تو لیتے ہیں نا، جب ایک دشمن دوسرے دشمن کو پکڑتا ہے انفارمیشن لیتا ہے۔ اسے کہا کہ بتا، ان کی فورس کا ابراہیم کی جو فورس کے اندر بٹالین کے اندر ایک جوان تھا، اس نے جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اس قیدی کے تھپڑ مار دی۔ ابراہیم غصے میں آ گیا، اپنے دوست کو ڈانٹا، اس کو ڈانٹا، کہا کہ جو بھی ہے لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے، انسان، ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کا اخلاق بتا رہا ہوں میں، اخلاق سنیں۔ ابراہیم جیسے ہی اس کو قیدی کو لے کے چل رہے تھے، راستے میں واپس جب اپنی بٹالین کی طرف آ رہے تھے، اس راستے میں اذان نماز کا وقت ہو گیا، ابراہیم کی کوالٹی یہ تھی کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز وہیں پڑھنی ہے۔ ہم جب سفر میں ہوں یا ادھر ادھر جا رہے ہوں، ہم ڈھونڈتے اپنی مسجد مل جائے، اپنا امام بارگاہ نظر آ جائے، وہ اپنا کیا، مسجد ہے، جہاں وقت نماز ہو وہیں پڑھو، دھڑلے سے پڑھیں، سجدگاہ رکھ کے پڑھیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ارے ہم شیعہ ہیں، ہم فلاں ہیں، وہ تشیع ڈرنے کا نام نہیں ہے، فخر کا نام۔ فخر سے پڑھیں، سجدگاہ رکھ کے پڑھیں، ہاتھ کھول کے پڑھیں، جہاں نماز کا وقت ہو پڑھیں۔ لیکن اتنا آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، سامنے والا سوال کرے تو لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، جواب ہونا چاہیے، اور آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ بس انداز اچھا ہو تو دلیل کمزور بھی ہو، آپ انداز سے، اپنے اخلاق سے اپنے جیت سکتے ہیں، ورنہ بڑی بہترین دلائل ہوں، انداز اخلاق نہ ہو تو آپ کے وہ دلائل بھی رد ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم اذان کا وقت ہوا، یہ لا رہے تھے باسی فورس کے قیدیوں کو پکڑ کے لا رہے تھے۔ باسی فورس کے ذہن میں کیا ڈالا گیا تھا کہ یہ کافر ہیں، یہ مجوسی ہیں، یہ ایرانی آتش پرست ہیں، یہ ڈالا ہوا تھا نا، میں نے ابھی بتایا شروع میں۔ یہ لا رہے تھے، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، ابراہیم نے وہیں روکا سب کو، پوری بٹالین کو، اذان دی بہترین آواز میں، خود جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ جیسے ہی اذان میں علی ولی اللہ کہا، وہ عراقی فورس کا جو بیسی تھا نا، قیدی، وہ رونے لگا، اس کے آنکھوں میں آنسو۔ نماز جب ہو گئی، نماز کے بعد ابراہیم نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے دیکھا تم رو رہے تھے۔ کہا آپ شیعہ ہو؟ کہا کہ ہاں ہم شیعہ ہیں، مسلمان ہیں۔ کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ ہمیں صدام حسین نے یہ بتایا کہ تمہاری جنگ کافروں سے ہو رہی ہے، ایرانی مجوسیوں سے ہو رہی ہے، زرتشتوں سے ہو رہی ہے۔ اتنا پروپیگنڈا۔ اب انقلاب نیا آیا تھا، ابھی انقلاب اسٹیبل ہو رہا تھا، امام خمینی اس نظام کو قائم کر رہے تھے، یہ بتایا گیا۔ ابراہیم کا اخلاق، ابراہیم کی عبادت، ابراہیم کی شجاعت، ابراہیم کی دلیری، ابراہیم کی مقاومت، ابراہیم کی یہ وجود میں کوالٹیز دیکھ کر وہ جو قیدی عراقی تھا،
عراقی قیدی تھا دوسری فورس کا، وہ اس کو پھر قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اسی بٹالین کے اندر جو قیدی، اب ان کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا تھا اس وقت بسیج فورس، جو امام خمینی نے بسیج فورس بنائی تھی، وہ کام یہ کرتے تھے کہ اس وقت جو قیدی ہوتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے، مارتے نہیں تھے، ان کی تربیت کرتے تھے قیدیوں میں، قید خانے میں، یعنی وہاں عراقی فورس جو ہوتی تھی، جو صدام کی فورس تھی، وہ ان کو مارتے تھے، زمین میں زندہ دفناتے تھے، جو قیدی ان کے ہاتھ لگتے تھے ان کو، صدام کی فورس کو، اور ان کے ہاتھ جو لگتے تھے، فرق دیکھیں علی والوں میں، فرق دیکھیں ان میں، علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں اور سامنے دیکھیں، اور ان کے ہاتھ جو قیدی لگتے تھے وہ ان کو نہ مارتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، قید میں رکھتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو نماز پڑھاتے تھے، اور ان کے وہاں پر عزاداری اور ان کے تربیتی لیکچرز ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے وہاں پہ صاحب۔ اب یہ جو قیدی جو قید کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، جس نے ابراہیم کا اخلاق دیکھا، ابراہیم ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، نشستیں کا قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کے گھل مل جاتا تھا، ایک ایسی شخصیت جس کے جوان، جتنے بھی جوانان تھے نا، اس کے گرویدہ تھے، ابراہیم کو ڈھونڈتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ بیٹھیں گے، ابراہیم کی باتیں، پوری رات ایک نشست چل رہی تھی، ایک نشست کے اندر رات کے تقریباً 2 بج گئے۔ اب ابراہیم نے پتہ ہے کیا کیا؟ ابراہیم نے بڑا دماغ سے کام کیا، ابراہیم نے جوانوں کو جانے نہیں دی، ان کو لے کے بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا، بات چیت کرتے اس کی باتیں اتنی اچھی ہوتی تھیں، دل لگانے والی، سارے جوان اٹریکٹ ہوتے تھے۔ فجر کا وقت ہوا، نماز فجر پڑھائی، پھر اس کے بعد بولا اب میں نے تمہیں چھوڑا، اب جاؤ۔ اور جن صاحب نے نشست رکھی تھی، تہران کے میں واقعہ، یہ محاذ پہ نہیں ہے، تہران، جن صاحب نے نشست رکھی تھی اپنے گھر، ان کو بولا کہ آغا میری ایک درخواست ہے، یا تو نشست رات کو جلدی ختم کریں، یا پھر آپ رات کے 2-3 بجے جب جوانوں کو چھوڑیں گے تو یہ فجر نہیں پڑھیں، تو یا تو پھر اس کو فجر سے متصل کریں تاکہ فجر پڑھا کے چھوڑیں۔ رات کو 2 بجے مولانا صاحب میں نے فلاں مجلس سن کے آیا ہوں، میں پہلے عشرے میں 4 بجے الٹا لیٹا ہوا ہوں بستر کے اوپر، امام حسین ڈھونڈ رہے ہیں، یہ عزادار ہے، فجر قضا ہو گئی، پرواہ نہیں ہے، نماز نکل گئی۔ یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا، یہ سٹرگل ہے، یہ محنت ہے۔ میں نے بیان کیا نا، یہ شہید کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ عراقی قیدی جو ابراہیم کا اخلاق، پتہ ہے کیا، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ قیدی جو دشمن کی طرف سے تھا، ابراہیم کا اخلاق دیکھ کر ایرانی بسیجی فورس میں شامل ہوا، صدام کی فورس کے خلاف لڑا، اور یہ بھی آج ایران کے شہداء میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا یہ ایک نہیں، کئی قیدی تھے جو آپ یہ دیکھیں دشمن پہ بھی اس کے وجود کا کیسا اثر تھا، ابراہیم کے اخلاق اور اس کی باتوں کا کیسا اثر۔ بس عزیز جوانوں، میں آخر میں بس یہی درخواست کروں گا، ابراہیم کی زندگی پہ اور بھی بہت کچھ پڑھنا باقی ہے، لیکن 3 چیزیں یاد رکھیں۔ ابراہیم اول وقت نماز، انسانیت وجود میں، اور تیسری چیز میں نے کیا بیان کی تھی، ایک بہترین نوحہ خوان تھا، یہ ذاکر، بہترین ذاکر تھا، نوحہ خوان تھا، نوحہ خوانی کرتا تھا، اس کی آواز سے اٹریکشن تھی، جوان تیار ہوتے تھے، عزاداری ہوتی تھی۔ آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ نوحہ خوان بننا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ایسے نوحہ خوان بنے، ایسا نہیں ابھی محرم آ رہا ہے، پہلے ہائیڈرا ہوگا، سب سے کراچی کے بہترین پارلر سے ہائیڈرا مساج ہوگا، اس کے بعد کھڑے کیسے ہونا، اس کے بعد اسٹائل، ہاتھ اتنا اوپر جانا چاہیے، ہاتھ ایسے جانا چاہیے، بغل میں یہ آنا چاہیے، بال اتنے بڑے ہونے چاہیے، گیلے ہونے چاہیے، جب آپ ہلاؤ تو اس کے بعد لڑکیاں گرتی جائیں۔ استغفر اللہ، یہ نوحہ خوانی نہیں ہے، یہ اداکاری ہے، اداکاری، یہ ایکٹرز ہیں، اداکار ہیں، نوحہ خوان نہیں ہے۔ زہرا کا نوحہ خوان کے دل میں سیدہ کا درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، یہ نوحہ خوان نہیں ہے۔ نوحہ خوان اپنا آپ بنے، آپ کی اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی بنے، مگر کردار ایسا بنائے، رول ماڈل ایسا بنائے، رول ماڈل ایسا بنائے۔ آج دنیا میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا،
دیکھیں امام حسین اتنے سخی ہیں، امام حسین سے آپ شہرت مانگے شہرت مل جائے گی، لیکن ممکن ہے کہ جب وہاں محشر میں پہنچے تو حسین نہ ملے۔ کون سی شہرت؟ کیا کرنا ہے شہرت؟ شہرت چاہیے یا سیدہ کا بیٹا چاہیے؟ یہ شہید محاذ پہ شہید ہوا، آخری جملے سنیں، شہید ہوا محاذ پہ، کمیل بٹالین، ان کی بٹالین کا نام تھا کمیل بٹالین، خندق کے اندر 3 دن یہ محصور رہے، خندق کے اندر عراقی ٹینکس، دنیا کا جدید ترین اسلحہ صدام کی فورس کو اسرائیل نے دیا ہوا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، پرانی کلاشنکوفیں، کچھ بھی نہیں، مگر 8 سالہ جنگ میں ان عزیز جوانوں نے ایران کے کسی حصے پہ تو قبضہ کجا، انہوں نے عراقی فورس کو، صدام کی فورس کو اتنا مارا کہ چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا کہ کربلا، نجف، بغداد، 8 سالہ جنگ میں صدام نے جب جنگ شروع کی تھی نا، سنیے گا میرے ساتھ رہے گا، سنیریو سنیے گا، یہ شہید شہداء کا مقام، ان کا جو ولولہ تھا ان شہیدوں کا، یہ ایک شہید نہیں، ایسے ہزاروں جوان تھے۔ صدام کی فورس شروع کے 4 سال ایسے آئی، خرم شہر، کرمانشاہ، یہ سارے جو ایران کے علاقے تھے نا، فورس نے اٹیک کیے، ایرانی علاقے ان کے ہاتھ سے جا رہے تھے ایران کے۔ پھر جو آخر کے 4 سال ہیں، ان جوانوں کی شہادت ایسی رنگ لائی، ایسا جذبہ اٹھا ایرانی جوانوں میں کہ آخر کے 4 سال نجف، سامرا، کربلا، بغداد ایران کے انڈر آنے والا تھا۔ ایرانی فورسز نے 4 سال آخر میں، بسیج نے، امام خمینی کے کمانڈرز نے ایسے لڑے، یہ جوان ایسی شہادتیں دیں، ایسی ان کے اندر جرت تھی۔ دیکھیں دشمن کے پاس ٹینک ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، مگر جرت نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، آبنائے ہرمز نہیں کھلوا پا رہا، جرت نہیں ہے۔ ان جوانوں نے 4 سال آخر کے جو جنگ لڑی، اس میں سامرا، نجف، یہ سارے علاقے آنے والے تھے، ادھر سے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہو گئی، جنگ بندی کا شور ہوا، تو اس کے بعد امام خمینی نے بھی حکم دیا کہ اب جنگ روک دی جائے، ورنہ آج یہ سارا عراق کا آدھا عراق آج ایران کے انڈر کنٹرول ہوتا، ان شہداء کے، ان بسیجیوں۔ بس عزیز جوانوں، انقلاب اسلامی رہبر شہید ہو گئے، انقلاب اسلامی ختم نہیں ہو سکتا، لہو ایسے شہداء کا، شہید ابراہیم ہادی، شہید عبد الحسین برونسی، ایک مستری مکان بنانے والا، رہبر شہید آیت اللہ خامنئی فرماتے تھے شہید عبد الحسین برونسی کی کتاب پڑھو، یہ ایسا شہید ہے، تم کتاب پڑھو گے کہ تمہیں گھر میں بیٹھنے نہیں دے گا، یہ اٹھا کے تمہیں ولولہ تمہارے وجود میں برپا کر کے تمہیں میدان میں لے گا۔ یہ شہید عبد الحسین برونسی حضرت زہرا سے، ان کی طاقت پتہ ہے کیا تھی؟ وسیلہ حضرت زہرا کو قرار دیتے تھے، مانگتے جب بھی اللہ سے تھے نا زہرا کو وسیلہ، اور حضرت سیدہ کیا کرتی ہیں؟ جناب زہرا عطا کرتی ہیں، مگر یہ کہ آپ مانگ کیا رہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہی، نوکری، دولت، فلاں، یہ وہ مادی چیزیں نہیں، زہرا سے خلوص مانگیں، شجاعت مانگیں، اخلاص مانگیں، اللہ کی راہ میں کام کریں۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان شہداء کی یاد منائیں، کیونکہ شہداء کی یاد بڑی ضروری ہے، شہداء کو یاد رکھیں گے تو شہداء کی راہ زندہ ہوگی، اور شہداء کی راہ زندہ ہوگی تو ہم اعلیٰ علیین کے مقام کو ہم بھی پا سکتے ہیں، ان مقام کو ہم بھی پا سکتے ہیں۔ شہید عبد الحسین برونسی، شہید محسن حججی، شہید ابراہیم ہمت نے موت مانگی، کہنے لگا پروردگارا مجھے موت ایسی دینا جیسے ابو الفضل عباس کو دی تھی۔ محاذ کے اوپر شہید ابراہیم ہمت، یہ نہیں ایک اور شہید تھے ابراہیم ہمت، وہ پتہ کیسے شہید ہوا ہے؟ جب سامنے سے دشمن کی گولیاں چلی، برسٹ، پہلے دایاں بازو اس کا قلم ہوا، پھر بایاں، پھر سینے پہ برس لگی۔ کیسی موت چاہیے؟ اس نے ابو الفضل عباس جیسی مانگی، اس کو ملی۔ شہید حسین فہمیدہ، 13 سال کا بچہ حسین فہمیدہ، جب محاذ ہو رہے تھے جنگ، 13 سال، کتنی چھوٹی عمر ہے۔ معرفت کا عالم دیکھیں، علماء سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دیں۔ علماء نے بولا بیٹا آپ چھوٹے ہو، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ کہا کہ آغا، رونے لگا، کہنے لگا آغا ایک کام کریں۔ کہا کیا؟ یا تو مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دیں یا پورے ایران میں پابندی لگائیں کہ اب کوئی حضرت قاسم کے مصائب نہ پڑھے۔ یہ ہے جذبہ، یہ معرفت، یہ کربلا۔
کربلا پیسے کمانے کی جگہ نہیں ہے، کربلا اپنے وجود میں اتارنے کی جگہ۔ یہ گمنام شہید ہے، اس کی زندگی میں آرزو یہ تھی کہ میں گمنام رہوں، آج تک اس کی باڈی نہیں ملی، آج تک بعد میں ٹیمیں جاتی رہیں، جنگ کے بعد ایران کی ٹیمیں جاتی رہیں، محاذ جنگ پہ دیکھتی رہیں، ابراہیم کی باڈی نہیں ملی، کیونکہ اس کی آرزو تھی پروردگارہ مجھے شہرت نہیں چاہیے۔ ہم آج سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں، ہم یوٹیوبر کو دیکھ رہے ہیں، وہ یوٹیوبر اپنا گھر دکھا رہا ہے، ماں صفدر، رجب بٹ، فلانا، یہ وہ کیا گھر دکھا رہے ہو، میں بیٹھتا ایسے ہوں، میں کھاتا ایسے ہوں، میں واش روم ایسے جاتا ہوں، میرے اندر ٹائلیں یہ ہیں گھر میں، میرا بچہ یہ کرتا ہے، واٹ از دس، کیا ہے یہ، کیا تم ہو کون، تم ایسے ایسے کرتے ہو، تمہارے کرنے سے ہمیں کیا ہے، آپ لوگ کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ مادہ پرست آپ کو بنا رہے ہیں، یہ آپ کو، یہ ان کو تو کمپنیز کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں کہ اس برانڈ کی آپ پبلسٹی کرو، اس برانڈ کی کرو، تباہ عام گھر ہو رہے ہیں، بچے والدین سے آگے کہہ رہے ہیں وہ برانڈ، وہ گھڑی جو اس نے پہنی تھی مجھے چاہیے، وہ گلاسز جو اس نے لگایا تھا وہ مجھے چاہیے، وہ فلاں جو اس نے ٹی شرٹ پہنی تھی وہ چاہیے۔ نہیں، آپ رول ماڈل بناؤ ایسے جوان، یہ آپ کے رول ماڈل نہیں ہیں، یہ رول ماڈل نہیں ہے، یہ یوٹیوبرز، یہ سارے کھلاڑی جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں یہ مادہ پرست ہیں، یہ مادیات کے ساتھ۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، مگر میں مختصر یہ جو سوال ہے اس کا جواب دے دوں، اور سوالات کا وقت رہا نہیں کیونکہ آج ہی نشست میں ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں پھر سوالات کا بھی وقت دیں گے آپ کو۔ سجدگاہ پر نماز ادا کرنے کی وجہ پوچھی گئی ہے، مٹی پر سجدہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے مٹی پر۔ اب وہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے، بعض اہل سنت کہتے ہیں تم ٹکی پر کرتے ہو، مٹی کی ٹکی، اور اس کو بولتے ہیں وہ، اور پھر ہم کہتے ہیں بھائی کربلا، افضل یہ ہے کہ کربلا کی مٹی ہوتی ہے تو اس پہ افضل ہے، لیکن ہر عام مٹی کے اوپر سجدہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس مٹی کو اس کے اندر ہم کر کے گیلا کر کے اس کو ایک ٹکیا کی طرح بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں تو وہ سجدہ گاہ ہے، ورنہ ہر مٹی کے اوپر اگر آپ ایسی عام جگہ پہ ہو جہاں پہ مٹی ہے تو آپ ڈائریکٹ مٹی پہ کریں، گھاس کے اوپر کھڑے ہیں تو ڈائریکٹ گھاس کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، یعنی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ وہ مٹی کی ٹکیا جس کو بولتے ہیں نا سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لے کر ہی جیب میں، ضروری نہیں کہ اب وہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، نہیں، نماز مٹی پر افضل ترین سجدہ مٹی پر ہے، یا مٹی سے اگنے والی چیزیں جو کھانے والی نہ ہوں، وہ سیکنڈ آپشن ہے، ثانوی، پہلا یہ ہے۔ دوسرا یہ اگر 40 دن تمام نمازیں ادا کی ہوں، واجب بھی اور نماز شب بھی پابندی پڑھی ہو، تو اس کے باوجود بھی اگر خود آمادگی پیدا نہ ہو تو قضا ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ دیکھیں آمادگی انسان مانگ کیا رہا ہے، اپنی معرفت بھی بڑھائیں، نمازیں تو پڑھ لی 40 دن، نماز شب بھی پڑھ لی اور دیگر آپ نے ورد بھی کر لی سب کچھ، مگر اپنی معرفت بڑھائیں۔ چھوٹے بچے سے جب دعا کرائیں گے تو وہ چاکلیٹ مانگے گا، آئس کریم ہی مانگے گا، لیکن آپ اپنی معرفت کا لیول بڑھائیں۔ آپ سید الساجدین کی دعائیں دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ سے مادی نعمتیں نہیں مانگ رہے، وہ معرفت مانگ رہے ہیں، اطاعت مانگ رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا مانگیں اللہ سے؟ ایک چیز، میں دعا کا سلیقہ ایک جملے میں بس بیان، اللہ سے یہ کہیں کہ پروردگارہ مجھے اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے، توفیق مت چھیننا، کیونکہ اگر جس سے توفیق چھن گئی سب سے بری جہنم یہی، امام علی فرماتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نہیں 2-3 شہید، آج شہید ابراہیم ہادی کے اوپر، اور کیونکہ پہلی نشست بھی تھی تو اس کے شہداء کے حوالے سے تھا، شہید عبد الحسین برونسی، اور اسی طرح ہم 2-3 شہداء کوشش کریں گے کہ اور اس پہ کریں، لیکن شہید محسن حججی جوانوں کے لیے، شہید محسن حججی کا پھر بعد میں آپ ابھی ہم اگلی نشست کریں گے شہید عبد الحسین برونسی۔ یہ ایک عام مزدور اور مستری تھا، آپ کی اٹریکشن کے لیے صرف اتنا کہوں، سبزی والے کی دکان پہ جاب کی، لڑکے آ گیا، بڑا عجیب تھا۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کو پاگل کہتے ہیں، جیسے بہلول دانا کو پاگل کہتے تھے نا لوگ، لیکن بڑے ہی اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ یہ تہران کے اندر سبزی والے کی دکان پہ ٹھیے پہ کھڑا ہو گیا، اپنے مالک سے لڑ کے آ گیا میں تیرے پاس جاب نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا، کیوں نہیں کرتا؟ کہا تم کرپشن کرتے ہو۔ کہا میں کیا کرپشن کرتا ہوں؟ کہا سبزی پہ پانی مارتے ہو، وہ وزنی ہو جاتی ہے، پھر تول کے بیچتے ہو، پھر پیسے لگاتے ہو۔ اب اتنی باریکیاں
ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں تو بجلی بھی کنڈے کی آ رہی ہے، اس سے پانی کی موٹر چل رہی ہے، پھر اس کے بعد پانی بھرا جا رہا ہے، پھر اسی سے وضو ہو رہی ہے، چوری کا دھاگا اگر کپڑے میں لگا ہو، امام خمینی کہتے ہیں اس میں نماز ہی نہیں ہوتی اس قمیض میں۔ اب یہ وجہ بھی ہے کہ 40 دن نماز شب تو پڑھ رہے ہیں لیکن چوری کی قمیض تو نہیں ہے، پانی غصبی تو نہیں ہے، جگہ غصبی تو نہیں ہے، باہر پر نالا گر رہا ہے، پڑوسی پریشان ہے، میں نماز شب پڑھ رہا ہوں۔ انسانیت، پہلے انسانیت ہے۔ نماز قضا بھی ہو جائے شاید اللہ اس کو معاف کر دے، مگر جس سے دوسرا انسان دکھ میں آیا نا، وہ مشکل کام ہے۔ آپ انسانیت، پہلے ہمارے وجود میں انسانیت آنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق، دیگر کرایہ دار اوپر رہتا ہے نا چھت کے اوپر، میں تھوڑی باریکیاں بتا رہا ہوں، اوپر آپ رہتے ہیں چھت کے اوپر، اگر دم دم کر کے تیز آواز میں چل رہے ہیں، نیچے والا ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ ہمیں کیا، ہم کہتے ہیں ارے پاگل ہو گئے، یہ کون سی، یہ ہم اتنا کہاں کر سکتے ہیں، یہ تو آیت اللہ سستانی کریں، آیت اللہ خامنہ ہی کریں گے تو مراجع کر سکتے ہیں اس لیول پر، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف لنگر کھا سکتے ہیں۔ نہیں، یہ سب کے لیے، دین سب کے لیے، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں، اور انشاءاللہ وقت 9 بجے، آج تھوڑا سا پروگرام تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئی یہ نشست، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، اور خدا نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اس حوالے سے، تو اگلے ہفتے ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ فکس شروع ہو جائے گا، تو آپ بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس میں پھر ہم شہید عبدالحسین برونسی اور ان کے ساتھ ہی 1-2 شہید اور ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے، وہ بھی انتظامیہ نے بہت سارے اپنے آگے پلاننگز ہیں، تو وہ انشاءاللہ انتظامیہ آپ کے ساتھ وہ بھی آپ لوگوں کو شیئر کریں گے کہ آگے کیا پلاننگ ہے۔ ابھی شروع میں ہم نے اویئرنیس کے لیے یہ نشستیں رکھی ہیں، درس رکھیں، لیکن انشاءاللہ وہ بھی ویڈیوز بھی اچھی بات ہے، وہ بھی چلنی چاہیے شہداء کے حوالے سے۔ اور وہ اخراجیہ مووی تو سب نے دیکھی ہے، اخراجے کہ ایک ایسے جوان جو سڑک چھاپ تھے بالکل، لیکن وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں میں ایک ڈفرنس بیان کروں، اب بعض جوانوں کے ذہن میں نا اس سے ایک چیز آ گئی، یہ آئی کہ بھائی اب ہم زندگی جیسے بھی گزار لیں آخر میں مر جائیں گے، اور نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ شروع سے پاکیزہ، بچپن سے پاکیزہ۔ اچھا یہ سب سے بڑا اثر پتہ ہے کیا ہے؟ شہید ابراہیم، ماں باپ کی تربیت اور پیٹ میں لقمہ حرام ان کے باپ نے کبھی جانے نہیں دی۔ شہید ابراہیم کے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام جانے نہیں دی۔ یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز میں کہ تربیت اہم ترین چیز ہے، تربیت۔ اور آج ہمارے بچے تو اٹھنا چاہتے ہیں، مطلب بعض اوقات بچہ چاہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ رکاوٹ خود پیرنٹس بن جاتے ہیں۔ والدین کی عزت، احترام، تکریم سب اسلام نے رکھی، مگر اگر وہ اسلام کے خلاف اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں گے تو وہاں ان کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین بھی اپنے عہدے کو سمجھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حقیقتاً سب جی جی اصل میں دیکھیں وقت گزر گیا یہ مت سوچیں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے اور جتنا میرے پاس ٹائم ہے اب میں کام آج سے شروع کر دوں۔ اچھا بس ایک کام کرنا ہوگا، ایج زیادہ ہو گئی، اب مثال کے طور پہ آپ کو جانا ہے یہاں سے حیدرآباد، فرض کریں فار ایگزامپل میں مثال کے آپ کو حیدرآباد جانا ہے، اب حیدرآباد کے لیے نکلے 2 گھنٹے کا راستہ ہے حیدرآباد، کراچی ٹو حیدرآباد 2 گھنٹے آپ موٹر وے سے پہنچ جائیں گے، لیکن آپ نے آدھا گھنٹہ تو کہیں ضائع کر دیا غفلت میں، اب آپ کے پاس بچا ہے 1.5 گھنٹہ۔ جب آپ کے پاس 2 گھنٹے تھے تو آپ 80 کی اسپیڈ سے جا سکتے تھے، لیکن اب ٹائم کم ہے، اب 1.5 گھنٹہ ہے، تو اب اسپیڈ بڑھانی ہوگی، اب 120 سے کم پہ نہیں جائیے گا۔ 1.5 گھنٹے میں آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، مگر اسپیڈ کو آپ کو بڑھانا ہوگا، عمل کی اسپیڈ بڑھانی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ سوچیں چلو اب ہم کر لیں گے، اب نہیں، اب جب ہمیں پتہ چلا یہ راستہ،
خدا ہم سے اتنا ہی سوال کرے گا جب جتنی ہمیں معلومات تھی. ہم سے وہ سوال نہیں ہوگا جو ہمیں نہیں پتا تھا. جب ہمیں پتا چلا، اب دیکھیں یہ اعلان ہو گیا بھائی شہداء کی نشست ہو رہی ہے. بلاک 20 کی آبادی کتنی ہے؟ 25-30 ہزار گھر تو ہوں گے نا. شیعہ آبادی کتنی ہوگی؟ 25-30 ہزار ہوگی. 1200 گھر ہیں. آبادی تقریباً لگا لیں 2500 گھر، 3000 گھر ہیں. چلیں 1200 ہی رکھ لیں چلیں. لیکن 1200 کو میں سے اگر 500 گھروں کو پتا چل گیا کہ یہاں پر نشست ہے شہید شہداء کے حوالے، لیکن توفیق 500 گھروں کو نہیں ملی. یہ توفیق ہے ایک. کچھ تو آپ نے ایسا عمل کیا ہوگا جو اللہ نے آپ کو لا کے یہاں اس شہید کی زندگی سننے کے لیے بٹھا دیا. میرا کمال نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کا کمال نہیں ہے، میسم بھائی کا کمال نہیں ہے، کسی کا کمال نہیں ہے. یہ شہید کے پاکیزہ لہو میں حرارت یہ لایا ہے. لیکن کچھ آپ کے وجود میں اچھی چیزیں تھیں. کوئی ایسا عمل اللہ کو آپ کا پسند آیا تھا کہ آپ اتنی مصروفیات میں سے گھر سے اٹھے اور نشست میں آ گئے. اس کو کہتے ہیں توفیق ملنا. بعض کو یہ توفیق بھی نہیں ملی. اب جب آپ کو یہ توفیق ملی ہے اس پر شکر بھی ادا کریں اور اپنے ورک کو بڑھائیں. تربیت، ورک بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ تربیت. الحمدللہ ہم، لیکن ایک چیز دیکھیں، میں خالی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقتاً ہے ملت پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں، ہم اپنے کو کمتر نہیں سمجھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے یہ جو شہداء نے امریکن ایمبیسی پہ قربانی دی، پورے پاکستان میں یہاں کراچی سے لے کے گلگت تک جو رہبر کے فرمان پہ شہید ہو گئے، پوری دنیا کے اندر خراج تحسین پاکستان کے شہداء کو پیش کیا گیا یا نہیں؟ پاکستان کا ایک نام ہوا، عزت ہوئی. ان شہداء نے ہمیں ملت پاکستان کو عزت دے دی. جن جوانوں نے یہ جو امریکن ایمبیسی پہ گئے شہید ہو گئے، بعض ایسی غلیظ زبانیں ہیں، غلیظ، ان غلیظ زبانوں کو پہچانیے گا. اسی امامے کے اندر ہیں، اسی امامے کے اندر ہے. وہ پتہ کیا بولتے ہیں؟ ایسی غلیظ زبان ہے، اسرائیل سے بھی بدتر یہ زبان. وہ کہتے ہیں کہ جوان اپنی جانیں بچائیں، وہ صاحب یہ کہتے ہیں جوان اپنی جانیں بچائیں، جذبات میں آ کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں؟ ان کے نزدیک یہ ہلاکت ہے، اللہ کے نزدیک یہ شہادت ہے. ہمیں اللہ کی نگاہ دیکھنی ہے، ان زبانوں کی پرواہ نہیں کرنی. ان زبانوں کو بھی پہچاننا ہے. ہمارے اندر یہ زبانیں ہیں، ممبروں پہ یہ زبانیں ہیں، محرابوں پہ یہ زبانیں ہیں، ان کو بھی پہچاننا. اس لیے اویئرنیس اور شعور ضروری ہے. بس معذرت اب سوال کی گنجائش نہیں رہی. ہم انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے. بس میں آخر میں یہ کہوں، آپ نے کہا کہ ہم ایمان کے لیے کیا کریں. ایمان کے لیے ایک تو عمل، آپ اللہ کی حدود کے مطابق زندگی گزاریں اپنے عمل کو. دوسرا دعائے امام صادق ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ خدایا ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے. امام صادق فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے وہ زندگی میں بھی دین پہ ثابت قدم رہتا ہے، اور جب مرنے کے وقت شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے تو شیطان کے بڑے حملے کے وقت وہ اس وقت بھی بچ سکتا ہے جب یہ دعا کو اپنے وہ زندگی میں شامل کر لیتا ہے. معروف دعا ہے، سب آپ کو یاد ہے، نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شہداء کی معرفت عطا فرمائے اور ان کے پاکیزہ لہو کی بدولت ہمیں بھی راہ مقاومت پر، راہ سید الشہداء پر چلنے کی اور ان کو اپنا اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی شرعی حاجات کو خدا مستجاب فرما. ان شرکاء کی پروردگارہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کی یہ نشست کا اہتمام کیا، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدا پروردگارہ رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت فرما. مملکت ایران کی حفاظت فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما. مجاہدین کو کامیابی عطا فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے شہید ابراہیم ہادی اور ان کے رفقا جو ساتھ ان کے شہید ہوئے، تمام وہ گمنام شہداء جو ابراہیم ہادی کے ساتھ کمیل بٹیلین کے اندر موجود تھے. 3 دن خندق میں رہے، اس کے بعد ان کا آج تک پتہ نہیں چلا. خندق کے اندر بھی 2 جملے سنیے گئے. یہ شہید ہادی خندق کے اندر بھی 3 دن جو رہے نا، خندق کے اندر بھوک کا عالم تھا،
کھانا ایک آدمی کا تھا، اندر 8 آدمی تھے۔ ابراہیم نے ایک آدمی کے کھانے کو 7 پہ ڈیوائیڈ کیا، 7 کو کھلا دیا، خود 3 دن بھوکا رہا، پیاسا رہا ہے، کیونکہ اس نے مانگی ہی حسین ابن علی جیسی موت تھی، اپنے مولا سے بڑی محبت تھی نا۔ بھوکا رہا، پیاسا رہا، لڑتا رہا، اس کے بعد کہا خدایا زہرا کی لحد کا نہیں پتہ، مجھے بھی غائب کر دے۔ یہ حضرت زہرا سے عشق تھا اس کا کہ مجھے گمنام سیدہ کی لحد کا نہیں پتہ نا، بقیہ میں ہے، اسے مولا علی کو پتہ، مگر یہ عشق تھا اس کا، یہ شہید کا عشق تھا۔ پر اس شہید کے لیے فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شہید ابراہیم ہادی، تمام شہدائے راہ مقاومت، شہید پروفیسر سبط جعفر، شہید تقی ہادی، شہید ڈاکٹر محمد علی، شہید عارف حسین الحسینی، تمام شہدائے مقاومت کے لیے، شہید رہبر سید علی خامنائی، شہید علی لاریجانی اور تمام شہداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم۔